بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 6 اکتوبر یوم شہادت جرنیل اہل سنت سنیوں کا وزیر اعظم علامہ مولانا اعظم طارق شہید۔ آج کے اس حوالے سے مولانا کی ویڈیو پر ایک تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کی زندگی پر، اور مجھے یقین ہے کہ ایسی ویڈیو پہلے آپ کے سامنے کبھی نہیں آئی ہوگی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ دوستو، مولانا اعظم طارق جبل استقامت، جن کی زندگیوں میں کئی مشکلات آئیں، جنہوں نے جیل بھی برداشت کی، راکٹ کے حملے بھی برداشت کیے، بم دھماکے بھی برداشت کیے، لیکن اس کے باوجود اپنے مشن پر ڈٹے رہے۔ مولانا اعظم طارق کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی تاریخ پیدائش 28 مارچ 1961 یعنی 1961 میں آپ چیچا وطنی کے ایک نوائی گاؤں میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام حاجی فتح محمد تھا، جو اپنے خاندان میں اپنے علاقے میں سب سے معزز تھے، اور لوگ ان کے پاس، خاندان والے لوگ ان کے پاس فیصلے کرانے کے لیے آتے تھے۔ اور مولانا اعظم طارق شہید اپنے ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے آبائی مدرسہ انوار الاسلام میں اور عصری تعلیم پرائمری بھی اپنے علاقے میں حاصل کی۔ اس کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے مڈل کی تعلیم، اور اس کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے اب چنوٹ میں جامعہ عربیہ چنوٹ میں داخلہ لے لیا، مولانا منظور چنوٹی صاحب کے پاس۔ وہاں آ کر آپ نے عربی ادب میں تعلیم مکمل کی۔ یہ سن 1980 کا زمانہ تھا۔ 1980 کے بعد 1984 میں 1984 میں آپ کراچی آ گئے۔ یہاں آ کر ملک کی مشہور دینی درسگاہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں آپ نے دورہ حدیث کیا، آپ کی فراغت، آپ کی تکمیل جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے ہے۔ یہاں سے تعلیم ان کے جو اساتذہ ہیں، مشہور اساتذہ میں ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، مولانا حبیب اللہ مختار شہید صاحب، اس طرح علامہ نظام الدین شمزائی صاحب وغیرہ یہ ان کے مشہور اساتذہ میں آتے ہیں۔ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد عملی زندگی کا آغاز مولانا اعظم طارق شہید نے کراچی سے کیا۔ کراچی کی جامعہ مسجد صدیق اکبر ناگن چورنگی، جس کے آج کل خطیب مولانا فاروقی صاحب ہیں، جس کے سربراہ، تو وہاں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، مولانا رب نواز وہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں۔ تو جمعہ پڑھانے کے بعد مولانا اعظم طارق وہیں پہ خطیب لگے تھے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ میرے اساتذہ بتاتے ہیں کہ جب ان سے اعظم طارق صاحب کا ذکر چھڑ جاتا ہے تو بتاتے ہیں، ہم نے کراچی کی سڑکوں پر ایک شخص ایسا بھی دیکھا جس نے صحابہ کے دفاع کے لیے دن رات کھپا دیے، حتیٰ کہ کئی رات وہ شخص چارپائی پر لیٹ کر سوتا بھی نہیں تھا۔ اس کی نیند بھی بیٹھے بیٹھے گاڑی میں ہوتی تھی۔ گاڑی کہاں تھی اس کے پاس؟ ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں کہ مولانا اعظم طارق شہید کے پاس ایک پرانی سی بائک ہوتی تھی، اور وہ بھی 70 بائک۔ اس بائک پہ اپنے ساتھ ایک بندہ، 2 بندے، 2 ساتھی بٹھا کر پورے کراچی کا چکر لگاتے، ساتھیوں کو منظم کرتے، جماعت کو منظم کرتے۔ ان کے دور میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جماعت نے اتنی ترقی کی کراچی کے اندر، کراچی کی سطح پر جماعت نے اتنی ترقی کی، اس سے پہلے کبھی نہیں کی۔ اس کے بعد آپ جب مولانا اعظم طارق مولانا حق نواز جھنگوی شہید نے 6 ستمبر 1985 کو سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی، تو مولانا اعظم طارق شروع سے اس سے متاثر تھے۔ تو آپ نے 2 سال بعد 1987 میں 1985 میں حق نواز جھنگوی صاحب نے بنیاد رکھی تھی، اور 1927 میں 2 سال بعد 1927 میں مولانا اعظم طارق شہید جھنگ آئے اور حق نواز جھنگوی شہید کے ہاتھ پر بیعت کی اور جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ مولانا حق نواز جھنگوی کی شہادت کے بعد مولانا اعظم طارق جماعت کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے۔ تو یہاں آ کر آپ نے عہدہ سنبھالا، لیکن سرگرمیوں کا مرکز کراچی رہا۔ آپ نے کراچی میں اپنی سرگرمیاں انجام دی۔ اسی دوران بدقسمتی سے MPA سپاہ صحابہ کے نائب امیر مولانا اسار القاسمی کا شہادت کا واقعہ پیش آ گیا۔ تو مولانا اسار القاسمی 10 جنوری 1991 کو شہید کیے گئے۔ ان کی شہادت کے بعد مولانا اعظم طارق شہید کو جماعت کا نائب سربراہ بنایا گیا۔ نائب سربراہ بننے کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ یہ دلچسپ واقعہ ہے کہ جب اس کے لیے 2 امیدوار تھے، ایک مولانا علی شیر حیدری شہید صاحب اور ایک مولانا اعظم طارق شہید صاحب۔ اب دیکھیے ان دونوں حضرات کا جذبہ اخلاص دیکھیے، ان لوگوں کی آپس میں محبت دیکھیے۔ عہدے سے محبت نہیں تھی۔ جب ووٹ کاسٹ کرنے کی باری آئی تو مولانا اعظم طارق شہید نے اپنا ووٹ مولانا حیدری کے حق میں دے دیا، اور مولانا حیدری نے اپنا ووٹ مولانا اعظم طارق کے حق میں دے دیا۔ اب اختلاف ہو گیا کون جماعت کا امیر بنے گا،
تو میں نے جو بزرگوں سے سنا، اساتذہ وغیرہ سے، بڑے لوگوں سے، انہوں نے کہا آخر میں حیدری صاحب نے مجبور کیا اعظم طارق صاحب کو کہ بھائی آپ کے اندر صلاحیت زیادہ ہے، آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں، آپ زیادہ آگے جا سکتے ہیں، اس لیے آپ جماعت کے نائب سربراہ بن جائیں۔ تو مولانا اسرار القاسمی کے بعد مولانا اعظم طارق جماعت کے نائب سربراہ بن گئے، اور اس وقت جماعت کے سربراہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی تھے۔ آپ ان کے ساتھ جیل بھی گئے، پھر وہاں سے علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا عظیم ثانیہ عدالت میں، بم دھماکے میں وہاں اعظم طارق شہید بھی زخمی ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ان کے جسم پر کوئی حصہ، اکثر حصہ، یعنی کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ کوئی نہ کوئی بم کا چھرا یا کوئی زخم نہ لگا ہو۔ جسم کے اکثر حصے پر اس وقت زخم لگے تھے، اور یہ زخم دفاع صحابہ کے لیے تھے، صحابہ کے مشن کے لیے تھے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھے۔ اگر مولانا کی شادی کی بات کریں تو شادی دوران تعلیم ان کے والد صاحب نے یعنی سن 1979 میں کر دی تھی۔ 1979 میں ان کی شادی ہو گئی تھی۔ اولاد کی بات کریں تو آپ کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور بیٹوں میں سب سے بڑے علامہ جو آج کل کے ایم پی ہمارے ہر دل عزیز مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب ہیں، وہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ اللہ نے 4 بیٹیاں دی، 4 بیٹے دیے۔ اس کے بعد مولانا اعظم طارق شہید جماعت کے سربراہ جب بنائے گئے، وہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید کے بعد آپ جماعت کے سربراہ بن گئے۔ اچھا، اس کے حوالے سے اگر بات کریں اسمبلی میں آنے کی، مولانا اعظم طارق شہید اسرار القاسمی کے شہید ہونے کے بعد جو ان کی سیٹ خالی تھی، ضمنی انتخابات ہوئے، وہاں جنگ میں سے حاجی شیخ یوسف کو شکست دینے کے بعد آپ جماعت کی اس سیٹ پر منتخب ہوئے جس سیٹ پر پہلے مولانا اسرار القاسمی شہید تھے۔ تو آپ جماعت کے ایم پی اے بن گئے۔ ایم پی اے بننے کے بعد جو آپ نے پہلی تقریر کی، آج بھی نیٹ پہ موجود ہے، مجھے مل گئی، دوبارہ آپ کو سناؤں گا۔ پہلی تقریر جو اسمبلی میں کی، ہمارے اساتذہ شیوخ بتاتے ہیں، جماعت کے ساتھی بتاتے ہیں کہ اس وقت ایک بندہ تھا، تنہا سادہ کپڑوں میں جب تقریر کر رہا تھا، ایک ایک لفظ پر، اس کے ایک ایک فقرے پر ارکان اسمبلی ڈسک بجا رہے تھے، ارکان اسمبلی داد دے رہے تھے، کیونکہ اس کی ساری تقریر صحابہ کے لیے تھے۔ اور جو حکومتی ارکان تھے، جو مخالف تھے، وہ تو دانتوں میں انگلی دبا کر سوچ رہے تھے کہ کس بندے سے واسطہ پڑ گیا اور کون سا بندہ اسمبلی میں آ گیا۔ تو یہ اس وقت تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ میں دیکھ کر کچھ اعداد و شمارے میں بھول جاتا ہوں، میں نے ڈیٹا نکالا، ساری تاریخ نکالی، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد رکن اسمبلی کی بات کریں تو آپ 3 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہے، اور 4 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایم پی اے رہے، یعنی صوبائی اسمبلی میں۔ حیرت کی بات یہ کہ اتنا اسمبلی کے اندر رہنے کے باوجود اپنا گھر تک نہیں خرید سکے، ہمیشہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، اور آج بھی ان کے بیٹے مولانا معاویہ اعظم صاحب بھی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ یار، اگر کسی کے پاس ایسا قائد ہو، ایسا لیڈر ہو، ایسا ایماندار ہو، وہ سیاست کرے۔ ابھی پاناما لیک کے بعد پنڈورا باکس کھولا ہے، اس میں کیا کیا نہیں سامنے آیا، لیکن مولانا اعظم طارق شہید کا نام پر ایک کرپشن کا روپیہ بھی آج تک جتنے دشمن ثابت نہیں کر سکے۔ اچھا، رہی دوسری بات کہ مولانا اعظم طارق شہید کو قتل کس نے کیا؟ قتل کے مقدمے میں بہت سارے لوگ نامزد ہوئے تھے، شیعوں کے ساجد نقوی، علامہ سبطین، اسی طرح محسن نقوی، یہ بھی نامزد ہوئے تھے، لیکن بعد میں یہ چھوڑ گئے تھے شک کی بنا پر، یعنی کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ اور جو قتل کا واقعہ وہ کس طرح پیش ہے، وہ اس طرح کہ جب مولانا اسلام آباد کے ٹول پلازا سے چل رہے تھے، ان کے پیچھے ایک سفید پجارو لگ گئی۔ مولانا کے ڈرائیور کو احساس ہو گیا تو انہوں نے مولانا کی کار کی رفتار تیز کر دی، لیکن کیونکہ وہ پجارو تھی پیچھے آنے والی، فوراً ہی پجارو نے آگے آ کے بریک ماری جلدی سے، اور وہاں سے 3 بندے نکلے جو عینی شاہدین بتاتے ہیں۔ 3 بندوں نے، ان کے ہاتھ میں آٹومیٹک ہتھیار تھے، خود کار ہتھیار، انہوں نے چند منٹوں کے اندر، بعض کہتے 1 منٹ، بعض کہتے 3 منٹ کے اندر 120 سے زیادہ گولیاں فائر کی، جن میں سے 40 گولیاں یا 40 سے زائد گولیاں حضرت مولانا اعظم طارق شہید کے سینے میں لگیں۔ اب ایک شخص تنہا جس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ صحابہ کی بات کرتا تھا۔ اچھا، کوئی فرقہ واریت بھی اتنی نہیں تھی۔ آپ پہلی اسمبلی کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ملک کے اندر فرقہ واریت ختم کرنے کے خواہش مند ہیں، حکومت اس پر توجہ دے، ارباب اقتدار اس پر توجہ دیں۔ جب ان کو شہید کیا گیا، اس وقت 3 ملزم تھے، 3 میں سے 2 کے نام آتے ہیں۔ ایک کا نام محمد عباس تھا، امجد عباس، ایک کا نام امجد عباس شاہ تھا، اور اس کے سر کی قیمت 20 لاکھ تھی، یعنی یہ اشتہاری تھا، اور یہ بیرون ملک فرار ہو چکا تھا۔ ملک کون سا تھا آپ اچھی طرح اندازہ لگاتے ہیں۔ انٹرپول سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس معاملے میں انٹرپول بھی ناکام رہا۔ امجد شاہ اس کا نام تھا۔
اس کے بعد دوسرا تھا رضوان علی، یہ بھی اشتہاری تھا، اس کے سر کی قیمت 1 لاکھ تھی، لیکن یہ بھی آج تک نہیں مل سکا، یہ بھی بیرون ملک فرار ہو گیا۔ اب وہ کون سا ملک تھا جو ایسے غداروں کو، ایسے قاتلوں کو پناہ دیتا ہے، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد مولانا اعظم طارق شہید کی برسی جب منائی گئی اگلے سال ملتان میں بھی بم دھماکہ کرنے میں امجد عباس شاہ کا نام آیا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ شخص قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا۔ یہ میرے سمیت تمام اہل سنت کا سوال ہے کہ مولانا اعظم طارق تو قومی اسمبلی کے نمائندے تھے، حکومتی ایوانوں میں بیٹھنے والے شخص تھے، جب ان کو انصاف نہیں مل سکا تو عام بندے کی کیا حالت ہوگی؟ تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر قانون و انصاف کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ تاریخ شہادت کے حوالے سے بات کریں تو مولانا اعظم طارق شہید کی تاریخ شہادت 6 اکتوبر یعنی آج کا دن 6 اکتوبر 2003 ہجری سال 1426 تھا۔ شام کے 4 بجے گولڑا موڑ پر آپ کو شہید کیا گیا۔ تو شعبان کا مہینہ تھا، 9 شعبان تھی، اکتوبر کا انگریزی مہینہ تھا 2003، بروز پیر تھا یعنی سوموار کا دن تھا، اور شام کے 4 بجے آپ کو اسلام آباد کی سڑکوں پر گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ آپ کا جرم صرف اور صرف دفاع صحابہ تھا۔ آپ کی 2 نماز جنازہ ادا کی گئیں اسلام آباد کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے۔ مولانا عزیز الرحمن ہزاروی پیر عزیز الرحمن مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا، اور جھنگ میں علامہ علی شیر حیدری شہید نور اللہ مرکزہ نے آپ کا جنازہ ادا کیا۔ یہ آپ کی ایک مختصر سی ہسٹری تھی۔ اس کے بعد مزید ویڈیوز بھی آپ کی زندگی پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کے مشن پر، اکابر کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جماعت کے جتنے قائدین، جتنے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیجیے کمنٹ باکس میں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔